ایک بار سلطان راہی صاحب مرحوم کے گھر میں، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بڑے دینی سے تھے اور بڑے روحانی آدمی تھے. انہوں نے اپنے گھر میں ایک محفل منعقد کی اور انہوں نے کہا کہ میں سورہ مزمل کی تلاوت کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت قرأت کی. اس کے بعد ایک وہاں پہ سادہ سا بندہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ سردیوں کے دن تھے، تو اس آدمی نے کھیس اوڑا ہوا تھا اپنے اوپر. تو انہوں نے کہا آپ بھی کچھ. تو انہوں نے کہا میں بھی سورہ مزمل ہی پڑھنا چاہتا تھا مگر چلیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھیں، آپ بھی سورہ مزمل ہی تلاوت کریں. تو جب انہوں نے اس کھیس اوڑے ہوئے سادہ سے انسان نے سورہ مزمل کی تلاوت کی تو جو وہاں حاضرین محفل تھے انہوں نے کہا کہ ہم پہ ایک وجد طاری ہو گیا اور ہم آنکھیں بند کر گئے اور ہمیں لگا کہ ہم دور پیغمبر میں چلے گئے ہیں. اور ہمیں ایک ایسی فیلنگ آئی کہ ہمیں لگا کہ جیسے ہمیں حضور کی خوشبو سی آنے لگی ہے. اور بعد میں ہم نے کہا کہ یہ کیا کیفیت تھی. تو کہتے ہیں سلطان راہی نے کہا کہ بیسیکلی میں سورہ مزمل کو جانتا ہوں مگر یہ جو انسان ہے یہ مزمل والے کو جانتا ہے. یعنی اس کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کے ساتھ کہیں بہت محبت و عقیدت کا رشتہ ہے. مظفر وارسی کا ایک نعت کا شعر ہے کہ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے. تو اگر ہمیں رسول اللہ کے دور کا ایک لمحہ مل جائے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں جو اینکر ہوتا ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کیا ہو کہ اگر آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. تو جو لوگ تھے نا وہ ایک دفعہ حیران ہوئے اور پھر ان کی چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پھر ان کی آنکھیں جھلملا گئیں اور ان سے بولا نہیں گیا. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کی سرکار سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا. میں تو شاید بات بھی نہ کر پاؤں. وہ ایک آنکھ ہی ہے جو نم ہو جائے گی.